ایران میں لوگ سڑکوں پر نکلتے رہے ہیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں، یہ مناظر ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن ٹھہریے، اگر یہ سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے تو اس بار فضا میں یہ بے چینی کیوں ہے؟ دنیا اس بار اتنی خاموش کیوں نہیں؟ کیوں امریکہ کا صدر جو عموماً فاصلے سے بات کرتا ہے اس بار براہ راست مداخلت کی دھمکی دے رہا ہے؟ اور کیوں ماہرین بار بار یہ لفظ دہرا رہے ہیں کہ یہ صرف احتجاج نہیں؟ سوچئے، جب ایک شخص چیختا ہے تو آواز آتی ہے، لیکن جب لاکھوں لوگ خاموش غصے کے ساتھ کھڑے ہوں تو زمین ہلنے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں مسئلہ روٹی سے آگے نکل چکا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بات قیمتوں کی نہیں بلکہ برداشت کی آخری حد کی ہے۔ یہاں سڑکوں پر صرف نعرے نہیں ہیں، یہاں معیشت ہانپ رہی ہے، یہاں طاقت اپنا وزن آزما رہی ہے، یہاں خوف خاموشی اوڑھ کر کھڑا ہے، اور یہاں صبر آہستہ آہستہ بکھر رہا ہے۔ یہ احتجاج نہیں، یہ ایک پورے نظام کے اعصاب پر پڑنے والا دباؤ ہے، اور جب اعصاب جواب دینے لگتے ہیں تو سوال صرف یہ نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا ہے، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ماہم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ آج ہم بات کریں گے ایران میں جاری احتجاج کی، جو احتجاج 12 دن سے مسلسل جاری ہے، وہ احتجاج جو مہنگائی سے شروع ہوئے لیکن اب سیاست، سلامتی اور عالمی طاقتوں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ معاملہ صرف ایران کا اندرونی مسئلہ نہیں رہا، کیونکہ جب عوام سڑکوں پر ہوں اور عالمی طاقتیں بیانات دینے لگیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ معاملہ حساس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں، یہ بحران آگے جا کر کس طرف جا سکتا ہے۔ ایران میں احتجاج دوسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ احتجاج کے سلسلے میں کسی کمی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ یہ مظاہرے ابتدا میں پرامن تھے، لوگ مہنگائی کے خلاف نکلے، روزمرہ اشیاء کی قیمتوں کے خلاف آواز بلند کی، ایرانی کرنسی کی گرتی ہوئی قدر کے خلاف نکلے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ریاست کا رد عمل سخت ہوتا گیا۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کے خلاف کارروائیاں شروع کی، لاٹھی چارج، گرفتاریاں اور جھڑپیں معمول بن گئی۔ انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق صرف 10 دن میں کم از کم 36 افراد جان سے گئے، ان میں 34 مظاہرین اور 2 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ 60 سے زائد افراد زخمی ہوئے، 2000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ احتجاج اب ایران کے 31 میں سے 27 صوبوں تک پھیل چکا ہے، یعنی تقریباً پورا ملک ہی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اس دوران ایک غیر معمولی واقعہ ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو کھلی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایرانی حکومت نے عوام کے خلاف تشدد جاری رکھا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ یہ بیان اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ دھمکی وینزویلا میں ایک ڈرامائی فوجی کارروائی سے صرف ایک دن پہلے دی گئی، جہاں صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو تحویل میں لیا گیا۔ ایران میں اس بیان کو غیر معمولی اور خطرناک قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ عام طور پر عالمی طاقتیں ایران کے اندرونی احتجاج پر اس انداز میں براہ راست بات نہیں کرتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج شروع ہی کیوں ہوئے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں معیشت کی طرف جانا ہوگا۔ ایران کی معیشت اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں سالانہ مہنگائی تقریباً 42% ہے۔ خوراک کی قیمتیں 70% سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ کچھ بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں 110% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ پچھلے ایک سال میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایرانی کرنسی کی قدر میں تقریباً 80% کمی آئی۔ سادہ الفاظ میں جو چیز کل 100 میں ملتی تھی آج اس کی قیمت 180 ہو چکی ہے۔ ایران میں لاکھوں خاندان محدود آمدن پر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب مہنگائی اس رفتار سے بڑھے تو صبر سب سے پہلے ٹوٹتا ہے۔ بین الاقوامی پابندیوں نے اس صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ ایران پر برسوں سے معاشی پابندیاں ہیں، تیل کی برآمدات محدود ہیں، بینکنگ سسٹم عالمی نظام سے کٹا ہوا ہے۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ صرف پابندیاں ہی مسئلہ نہیں، اندرونی معاشی بد انتظامی، بدعنوانی اور روزگار کے مواقع کی کمی بھی عوامی غصے کو بڑھا رہی ہے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی ہے کہ ایران میں نوجوان آبادی بہت زیادہ ہے۔ یہ نوجوان تعلیم یافتہ ہیں لیکن روزگار نہیں ہے۔ جب خواب اور حقیقت کے درمیان فرق بڑھ جائے تو بات نکلتی ہے، احتجاج جنم لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا حساس کیوں ہو گیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ایران کی داخلی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ جب احتجاج ملک کے بیشتر صوبوں میں پھیل جائیں تو ریاستی کنٹرول کمزور محسوس ہونے لگتا ہے۔ دوسرا پہلو عالمی سیاست کا ہے۔ ایران مشرق وسطیٰ کا ایک اہم ملک ہے۔ اس کی جغرافیائی حیثیت، توانائی کے ذخائر اور علاقائی اثر و رسوخ اسے عالمی طاقتوں کے لیے اہم بناتا ہے۔ امریکہ کی دھمکی انسانی حقوق کا معاملہ نہیں، یہ طاقت کے توازن کا پیغام بھی ہے۔ یہاں ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ جب بیرونی طاقتیں بیانات دیتی ہیں تو حکومتوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور احتجاج کرنے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا انہیں دیکھ رہی ہے۔
لیکن یہی نقطہ ہے جہاں چیزیں پیچیدہ بھی ہو جاتی ہیں۔ ایرانی حکومت کسی بھی بیرونی مداخلت کو خطرہ سمجھتی ہے اور یہی سوچ ریاستی رد عمل کو مزید سخت بنا سکتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایران میں احتجاج اکثر معاشی مسائل سے شروع ہوتے ہیں لیکن جلد ہی سیاسی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہو چکا ہے۔ ہر بار ریاست نے طاقت سے کنٹرول کیا لیکن ہر بار معاشی مسائل جوں کے توں رہے۔ اب فرق یہ ہے کہ معیشت پہلے سے زیادہ کمزور ہے، عوام کا صبر پہلے سے کم ہے اور عالمی ماحول زیادہ حساس ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ بات واضح ہے کہ اگر معاشی دباؤ کم نہیں ہوا اور ریاستی سختی جاری رہی تو احتجاج مزید پھیل سکتے ہیں، اور یہ احتمال بھی ہے کہ پورے ملک میں ایک طرف دمادم مست قلندر ہوگا تو دوسری طرف حکومت اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حکومت کچھ معاشی ریلیف دیتی ہے تو حالات وقتی طور پر سنبھل سکتے ہیں، لیکن اگر بیرونی مداخلت کا تاثر مضبوط ہوا تو یہ بحران صرف احتجاج نہیں رہے گا بلکہ ایک بڑی سیاسی کشمکش میں بدل سکتا ہے۔ آخر میں یہ بات واضح ہے کہ یہ کہانی صرف ایران کی نہیں، یہ اس سوال کی کہانی ہے کہ جب عوام کی زندگی مشکل ہو جائے اور نظام ان کی بات نہ سنے تو سڑکیں بولنے لگتی ہیں۔ یہ احتجاج ایک ملک کا داخلی معاملہ بھی ہے اور ایک عالمی پیغام بھی۔ پیغام یہ کہ اگر معیشت نظر انداز کی جائے تو سیاست خود بخود ہلنے لگتی ہے، جس کا اثر براہ راست ریاست پر پڑتا ہے۔